یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام یعنی اعمال نامے کے ساتھ بلائیں گے۔ امام کا ایک معنی پیشوا، لیڈر اور قائد بھی ہوتا ہے، اور اس کا ایک معنی اعمال نامہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب ہر شخص کو بلایا جائے گا تو اس کا اعمال نامہ اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، اس کے آگے آگے ہوگا۔ تو جو کوئی اپنی کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے، اور یہ کھجور کی گٹلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اور جو کوئی اس دنیا میں اندھا بنا رہا تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ استغفر اللہ، یعنی جس نے دنیا میں ہدایت کو نہ پایا، آخرت میں اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، اور راستے سے سب سے زیادہ بھٹکا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہمیں سمجھنے، سوچنے اور دیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ اور بے شک یہ قریب ہی تھے کہ ضرور آپ کو اس سے فتنے میں ڈال دیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، تاکہ آپ ہم پر اس وحی کے علاوہ کچھ اور گھڑ لائیں، اور تب یہ ضرور آپ کو دلی دوست بنا لیتے۔ فتنہ کا معنی آپ کو معلوم ہے نا، کہ سونے کو کھوٹا کھرا معلوم کرنے کے لیے آگ میں ڈالنا، اور پھر بعد میں آزمائش وغیرہ کے معنوں میں استعمال ہوا۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ یہ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں، کبھی فریب کاریوں سے، کبھی لالچ، کبھی دھمکیوں سے بے شمار جتن کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو اس کام سے روک دیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو ہی جاتے۔ تو دین پر ثابت قدمی اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرت سلیم پر تھے، لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ کا خاص فضل نہ ہوتا تو پھر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ہر ایک کے ہمدرد تھے نا۔ اسی لیے آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو جس کو بھی اپنے اور اپنے بچوں کے دین ایمان کی فکر ہے، اس کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ تب یقیناً ہم آپ کو دگنا زندگی کا اور دگنا موت کا عذاب چکھاتے، پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابل کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور یہ قریب ہی تھے کہ اس زمین میں یعنی مکہ سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں، تاکہ یہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور تب یہ آپ کے بعد خود بھی تھوڑی دیر ہی ٹھہریں گے۔ اور پھر ہوا بھی یہی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تو 1.5 سال بعد ان کے بڑے بڑے سردار بدر میں مارے گئے۔ آپ کی بد دعا سے مکہ والے قحط اور خوف کا شکار ہوئے، حتیٰ کہ 8 ہجری میں خود مکہ بھی فتح ہو گیا، اور اس سے ان کی ساری شان و شوکت ختم ہو گئی۔ ان رسولوں کے معاملے میں ایسا ہی طریقہ رہا ہے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے، اور فجر کی نماز کا قرآن بھی، بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنے کی گواہی دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے اعمال میں سب سے افضل اعمال ہے، کیونکہ اس میں کلمہ اسلام کے بعد باقی جتنی عبادات ہیں وہ ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ مثلا زکوٰۃ اس طرح کے مالی منفعت کی قربانی کیے بغیر آدمی نماز کے لیے جا ہی نہیں سکتا، کبھی جاب سے اٹھنا پڑتا ہے، کبھی بزنس بند کرنا پڑتا ہے۔ روزہ اس طرح کی جتنی پابندیاں روزے میں وہ ساری نماز کے اندر ہوتی ہیں۔ کلمہ تشہد جسے پڑھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے وہ بھی نماز کے اندر شامل ہے۔ تو بہرحال نماز کیا ہے؟ ساری دنیا سے تعلق کاٹ کر صرف اللہ سے تعلق قائم کرنا، یہ ہے نماز۔ یاد رہے گا، تمام دنیا سے تعلق کاٹ کر، جان مال اولاد پسندیدہ خواہشات ان سب سے تعلق کاٹ کر صرف اور صرف اللہ سے تعلق قائم کر لینا، یہ نماز کہلاتی ہے۔ اور اس آیت میں اور اس کے علاوہ کچھ اور آیت میں 5 اوقات جو ہے نماز کے وہ بھی بتا دیے گئے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اس کے ساتھ تہجد ادا کیجیے، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ سب سے اونچا مقام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ملے گا۔ اور آپ کہا کیجئے، اے میرے رب، مجھے جہاں داخل فرما سچائی کے ساتھ داخل فرما، اور جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے ایک مددگار قوت عطا فرما۔ اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں سے جو نازل کر رہے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو تو وہ خسارے ہی میں بڑھاتا ہے۔ یعنی شفا قلبی اور روحانی امراض کے لیے، کفر اور نفاق کے لیے، شکوک و شبہات کے لیے، جہالت کے لیے، شرک کے لیے۔ تو انسان جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں سے شفا پاتا ہے قرآن کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے تو دیکھا
کہ ایک عورت ان کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ کے ساتھ اس کا علاج کرو. یہ بات کافی ہونی چاہیے بطور دلیل کہ قرآن کے کسی حصے سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے، کوئی وظیفہ بتایا جا سکتا ہے. یعنی بیمار شخص کو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن کے ذریعے شفا دے گا، جو مفہوم نکل رہا ہے. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اعراض برتتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے. یہ ہے انسان کا حال. نعمتیں ملی تو نظریں نہیں ملاتا، اور تکلیف آئی تو بس پھر مایوس گر پڑتا ہے وہیں. ایسے ہی جیسے کوئی کھلاڑی ریس میں دوڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ اینڈ پہ پہنچتے ہیں، چاہے وہ مقابلہ جیت جائیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتے ہیں، وہیں گر پڑتے ہیں اور تیز تیز سانس لیتے ہیں کیونکہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں. کچھ انسان تکلیفوں اور آزمائشوں میں اتنے ایگزاسٹ ہوتے ہیں کہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر چیز سے دل اٹھ جاتا ہے ان کا، کوئی کام کاج نہیں کرتے. تو اس میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کبھی بھی تھوڑی دیر کے لیے یا زیادہ دیر کے لیے یا مستقل طور پر اگر آپ کو ڈپریشن کا پرابلم ہے، انگزائٹی ہونے لگتی ہے یا کوئی ایسی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، تو اپنی ساری دن بھر کی روٹین پہ غور کریں، اپنے سونے جاگنے کے اوقات کو دیکھیں، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. اور اگر آپ کی روٹین درست نہیں تو آپ کے ساتھ یہ ضرور ہوگا. جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا، رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی، اور آپ راتوں کو جاگ رہے ہیں سوتے ہی نہیں ہیں، تو اس کا امپیکٹ کہیں تو آنا ہے. جب انسان جوان ہوتا ہے تو کچھ چیزیں سہ جاتا ہے، لیکن جو ہی ذرا سا بڑھاپے کی طرف قدم ہی رکھتا ہے تو زندگی میں بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو مایوسی کا علاج پھر کیا ہے؟ اگر کوئی آپ کو بتائے مجھے بہت ڈپریشن ہو رہا ہے، انگزائٹی ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، آپ اس سے ایک تو روٹین پوچھیں اور دوسرا اس سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی میں تفریح کتنی ہے. آپ واک پہ جاتے ہیں، آپ کوئی کھیل کھیلتے ہیں، آپ لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، یہ سارا وقت آپ ہے اور اندھیرا کمرہ اور ٹیلی فون کہ اس میں جائے پناہ ڈھونڈی ہوئی ہے جبکہ وہ جائے پناہ ہے نہیں. تو یہ چیزیں مایوسیوں اور ڈپریشنز کو بڑھاتی چلی جا رہی ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، بس تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ راستے کے اعتبار سے کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے. شاکلہ وہ طریقہ جو کسی کا ہم شکل اور حسب حال ہو، یعنی ہر شخص اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے جو ہدایت یا گمراہی میں سے اس کے مطابق اور حسب حال ہوتا ہے. کوئی نیک ہے، کوئی بد ہے، کوئی درمیانہ ہے، سب ایک طریقے پر نہیں. اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، یعنی جو تمہیں وحی کے ذریعے علم ملا ہے وہ بھی بہت کم ہے، اور اللہ چاہے تو وہ بھی تم سے لے سکتا ہے. اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے ہم اسے واپس لے لیں، پھر آپ اس کے لیے ہمارے مقابلے پر کوئی مددگار نہ پائیں گے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، بے شک آپ پر اس کا فضل بہت بڑا ہے. کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن اس پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ لے آئیں تو وہ اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں. اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں پھیر پھیر کر بیان کی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر چیز کا انکار ہی کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ نہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو، پھر آپ اس کے درمیان سے خوب نہریں جاری کر دیں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں. سوچئے کیسے کیسے مطالبے. یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی ہرگز نہیں مانیں گے، چڑھ بھی جائیں پھر بھی نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ آپ ہم پر ایک کتاب اتار کے لائیں جسے ہم خود پڑھا کریں. کہہ دیجئے پاک ہے میرا رب، میں تو بس ایک بشر ہی ہوں جسے رسول بنایا گیا ہے. ساری باتوں کے جواب میں ایک بات کہ میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ مجھے تو ایک بشر رسول بنایا گیا ہے، میں تو اللہ کے حکم کا تابع ہوں، میں اس کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور جب بھی لوگوں کے پاس ہدایت آئی تو انہیں ایمان لانے سے اسی بات نے روکا کہ وہ کہنے لگے کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے. آج مسلمانوں بھی ایسے لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان نہیں مانتے. آپ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے اطمینان کے ساتھ چلتے پھرتے ہوتے تو ہم بھی ان پر آسمان سے ایک فرشتے کو رسول بنا کر اتارتے. آپ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے. اور جسے اللہ ہدایت دے
تو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جنہیں وہ بھٹکا دے تو آپ ان کے لیے اس کے سوا ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا اور گونگا اور بہرا بنا کر اکٹھا کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی جہنم کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم ان پر آگ کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو بچا لے اس آگ سے۔ یہ ہے ان کا بدلہ، کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہنے لگے کیا جب ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم نئے سرے سے پیدا کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ظالموں نے سوائے کفر کے انکار ہی کیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تب تم خرچ ہونے کے ڈر سے ضرور روک رکھتے، اور انسان بڑا تھوڑ دلا ہے، یعنی تھوڑے دل والا ہے۔ یعنی اس بخل کا نتیجہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا بھی کسی کو نعمت عطا کرنا برداشت نہیں ہوتا، اتنا چھوٹا دل ہے تمہارا۔ تمہیں یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی کیوں بنا دیا، اسی لیے تم ان کی نبوت پر حسد اور بخل کرتے ہو، اور یہ دونوں ہی بہت قبیح صفات ہیں جو کسی کے اندر ہوں۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دی، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا، اے موسیٰ، بے شک میں تو تمہیں سحر زدہ سمجھتا ہوں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اس نے کہا، تم خوب جانتے ہو کہ انہیں آسمانوں اور زمین کے رب نے واضح نشانیاں بنا کر اتارا ہے، اور اے فرعون، بے شک میں تو تجھے ہلاکت زدہ سمجھتا ہوں، یعنی تیری تباہی کے دن قریب آ گئے ہیں اب۔ تو اس نے ارادہ کر لیا کہ انہیں اس زمین سے اکھاڑ دے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ یعنی فرعون کیا چالیں چل رہا تھا اور اللہ نے اس کے خلاف کیا تدبیر کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق ہی ہمیشہ غالب آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں رہو بسو، پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ الارض سے مراد یہاں ارض شام ہے، فلسطین۔ اور پتہ یوں چلتا ہے کہ آخرکار بنی اسرائیل کی حکومت فلسطین اور شام کے بعد مصر پر بھی قائم ہو گئی تھی اس وقت۔ کذالک وأورثناها بنی اسرائیل۔ اور یہ سب فتوحات موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں ہوئی تھی، اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ حق ہی لے کر اترا ہے، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اور آپ لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں پر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے سمجھنے میں اور عمل میں آسانی ہو۔ کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک وہ لوگ جو اس سے پہلے علم دیے گئے ان پر جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں سے بھی بعض ایمان لانے والے تھے، اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے، اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن انہیں خشوع میں اور بڑھا دیتا ہے۔ سوچئے کتنی دفعہ آپ قرآن پڑھ کر روئیں اور رو کر جھک گئیں آگے اللہ کے، یا سجدے میں جا گریں۔ یہ کیفیات کبھی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو سمجھے کہ دل سخت ہے، اور قرآن میں مزید وقت لگانے اور اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن انہیں خشوع میں اور بڑھا دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھ کر سن کر رونا فضیلت کی بات ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے عرش کا سایہ حاصل کرنے والے 7 خوش بخت لوگوں میں ایک وہ بھی ہے جس نے ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے خلوت میں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑی، رونے لگ گیا۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی تم اسے پکارو گے تو اسی کے ہیں اچھے اچھے نام۔ اور آپ اپنی نماز میں آواز نہ تو بلند کیجئے اور نہ ہی اس کو پست رکھیے، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کیجئے۔ اور آپ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں، جس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ ہی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ ہی عاجزی کی وجہ سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور آپ اس کی بڑائی بیان کیجئے، خوب بڑائی بیان کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر خوبی پر تعریف ہونی چاہیے، جو بھی ہم محسوس کریں، دیکھیں، سبحان اللہ کہے بغیر نہ گزریں۔
اور یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر محتاجگی سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ اکیلا بادشاہ ہے، اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ سورۃ الکہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ سورۃ الکہف نور دینے والی سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی، اور جس نے سورت کی آخری 10 آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ اور یہ سکینت نازل کرنے والی سورت ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ کتاب کے نازل کرنے پر اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت اس کا یہ کلام ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، بالکل سیدھی، تاکہ وہ اس کی طرف سے سخت عذاب سے خبردار کرے اور ان مومنوں کو خوشخبری دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ یہ کتاب بالکل درست ہے، اس میں کوئی کجی نہیں، اور پچھلی کتابوں پر نگران ہے، مہیمن ہے، اور کتاب کے نازل ہونے کا مقصد بھی بتا دیا گیا۔ ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کو خبردار کرے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، انہیں اس کا کوئی علم نہیں اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کی اولاد بتاتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، بالکل جھوٹی بات کہتے ہیں۔ پھر شاید کہ آپ اس غم میں ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اگر وہ اس کلام پر ایمان نہ لائے۔ یعنی لوگوں کے ایمان نہ لانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوتا تھا۔ آج ہمارے دلوں کا کیا حال ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں اور وہ نہیں مانتا تو آپ کو غصہ آتا ہے یا افسوس ہوتا ہے، غم لگ جاتا ہے؟ ہمیں عام طور پہ غصہ آتا ہے، اریٹیشن ہوتی، کیوں نہیں مان رہے؟ بچے نہیں مانتے بات، کیوں نہیں مان رہے؟ اور پھر ڈانٹ ڈپٹ۔ ہمارے اندر وہ غم نہیں لگتا، وہ فکر نہیں لگتی کہ ان کا کیا بنے گا، اور پھر اسی لیے ہم دعا نہیں کرتے۔ جس کو غم لگ جاتا ہے نا کسی کے ہدایت سے دور ہونے کا، پھر وہ کوشش کے ساتھ ساتھ دعا ضرور کرتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اس زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے اس زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ یعنی دنیا کی رونقیں کس لیے؟ ایک امتحان ہے کہ دیکھا جائے کہ آخرت کو کون یاد رکھتا ہے اور اس کے لیے اچھے اچھے کام کون کرتا ہے، اور جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ضرور اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن زمین بالکل سفید میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی، کسی چیز کا کوئی نشان باقی نہیں رہے گا، نہ درخت، نہ پہاڑ، نہ پتھر، کچھ بھی نہیں، نہ جانور، کوئی چیز نہیں، سفید روٹی جیسے میدے کی ہوتی ہے، اور اس پر سارے لوگ صرف حساب کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی مہیا فرما دے۔ مشکل حالات میں اللہ سے رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ نوجوان ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے، اور جوانی کی جو عبادت ہوتی ہے وہ بڑی قابل قدر ہوتی ہے، اور قیامت کے دن جوانی کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ قوم کسی طور پر بھی شرک سے باز نہیں آتی تو انہوں نے قوم کو ہی چھوڑ دیا، ہجرت کر لی اور ایک غار کی طرف جا کے پناہ لی، اور پھر اللہ سے دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے دعا قبول کی؟ تو ہم نے گنتی کے کئی سال غار میں ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی ان کو سلا دیا، کیونکہ سوتے ہوئے انسان سن نہیں سکتا نا،
پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو ٹھیک شمار کرنے والا ہے۔ ہم آپ کے سامنے ان کی خبر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا تھا۔ اور یہ عموماً ہوتا ہے کہ جوان بوڑھوں کی نسبت حق کو جلدی قبول کرتے ہیں، اور زدناہم ہدی یعنی ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو ہرگز معبود نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے سخت ناانصافی کی بات کی۔ یہ ہماری قوم ہے جس نے اس کے سوا کئی دوسرے معبود بنا لیے ہیں۔ یہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے؟ یعنی اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ قوم کے عمل کا بھی رد کر رہے ہیں یہ، کیونکہ توحید ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ طاغوت کا انکار نہ کیا جائے۔ اور جب کہ تم ان لوگوں سے اور ان سے جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کر رہے تھے الگ ہو گئے ہو تو اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ اور آپ سورج کو دیکھتے جب وہ طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں جانب کنارہ کر جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان کی بائیں جانب سے کترا جاتا، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائیں گے۔ تو یہ غار کی کیفیت کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کس طرح ان کی مدد کی، اپنی رحمت بھیجی کہ غار میں سورج کی روشنی داخل نہ ہوئی، ورنہ تو وہ سو نہ پاتے اور ان کے جسم بھی خراب ہو جاتے۔ اور آپ ان کو خیال کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کی کروٹیں دائیں جانب اور بائیں جانب بدلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کی چوکٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر آپ ان پر جھانکتے تو ضرور ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ نکلتے، اور ضرور ان کے روب سے آپ میں دہشت بھر جاتی۔ یعنی وہ اس طرح سو رہے تھے کہ سوئے ہوئے لگ نہیں رہے تھے، اور کتا بھی دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو یاد رکھیے غار میں نہیں کتا ساتھ چلایا تھا اپنے، کتا دروازے سے باہر بیٹھا ہوا تھا دہلیز پہ۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے۔ دوسرے کہنے لگے، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جتنا عرصہ تم ٹھہرے ہو، بس اپنے میں سے کسی کو اپنی چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، بس وہ دیکھے کہ ان میں سے کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، پھر وہ تمہارے پاس اس میں سے کچھ کھانا لے آئے، اور وہ احتیاط سے کام لے اور تمہارے بارے میں کسی کو بھی خبر نہ ہونے دے۔ سبحان اللہ، جب کئی سو سال بعد اٹھے تو بھوک لگ رہی تھی، کھانا لینے بھیج رہے ہیں، لیکن احتیاط بھی ساتھ بتائی جا رہی ہے، اور یہ کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، ایہم ازکا طعامن۔ اس سے ان کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دل میں توحید جو ہے وہ شرک کی نجاست سے بچاتی، اور منہ میں لقمہ جو ہوتا ہے وہ حرام کی نجاست سے بچاتا ہے، اور اس طرح انسان پورا اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب کہف کو مردوں کے زندہ کرنے پر اپنی قدرت کا عملی مشاہدہ کروایا، اور اصحاب کہف کی غار میں رکنے کی مدت کو بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ جو بات کی، یہاں سے قرآن نصف ہو چکا ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور یہ اہم میسج ہے، چاہیے کہ نرمی سے کام لے، باریک بینی سے کام لے۔ کیوں؟ کیونکہ سختی سے کام بگڑ جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے نا قرآن مجید میں، لیکن اکثر لوگوں کو مطلب نہیں آتا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ لکھا ہوتا ہے کہ نرمی سے کام لیا کریں اور باریک بینی سے، سختی سے نہیں، سختی سے کام بگڑ جاتے ہیں، باریک بینی اختیار نہ کرنے سے راز کھل جاتے ہیں اور مطلوبہ معلومات بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو لطف میں نرمی اور باریک بینی دونوں چیزیں شامل ہیں۔ اگر وہ تم پر مطلع ہو گئے تو وہ تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں اپنی ملت میں لوٹا لے جائیں گے، اور تب تم ہرگز بھی فلاح نہ پا سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ جب وہ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک یادگار عمارت بنا دو، ان کا رب انہیں زیادہ جانتا ہے۔ وہ لوگ جو ان کے معاملے میں غالب آ گئے کہنے لگے، ہم تو ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔
اب یہ ہوا کہ وہ راز کھل گیا، قوم کو پتہ چل گیا، اس کے بعد یہ لوگ تو فوت ہو گئے اور لوگوں میں جھگڑا ہوا کہ ان کے ساتھ اب کرنا کیا ہے، تو کچھ نے کہا کہ ان کے اوپر مسجد بنا دیتے ہیں۔ تو قبروں پر عمارتیں بنانا شرک کا دروازہ کھول دیتی ہیں، اس لیے قبر کو پکا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی پوچھا شروع کر دیں لوگ، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ سیقولون ثلاثہ، ان قریب وہ کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور وہ کہیں گے کہ وہ 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا، غیب کی بات میں اٹکل کے تیر چلاتے ہوئے، اور کچھ کہیں گے وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا۔ آپ کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد کو زیادہ جانتا ہے، انہیں بہت تھوڑے لوگ ہی جانتے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا بحث نہ کیجیے، اور آپ ان میں سے کسی ایک سے بھی ان کے بارے میں کچھ مت پوچھیے۔ یعنی ایسی چیزوں میں بات کرنے کا فائدہ نہیں کہ جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلنے والا ہو، کسی کو بھی تاریخ یاد نہیں، تو یہ بحث کرنا کہ وہ کتنے سال رہے، اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں۔ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، اور آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں مت کہیے کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کیجئے اور کہہ دیجئے امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں بھلائی سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ یاد رکھیے مستقبل کے تمام معاملات میں انشاءاللہ کہنا ضروری ہے۔ جب بھول جائے کہنا تو بعد میں جب یاد آئے تو کہہ دیجئے، لکھنا بھول جائے تو منہ سے بول کے کہہ دیجئے۔ اگر قسم کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا جائے اور قسم پوری نہ ہو سکے تو کفارہ نہیں، اور کاموں میں برکت کے لیے بھی انشاءاللہ کہیں، کیونکہ جس چیز پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ کا مطلب کیا؟ اگر اللہ چاہے، تو جتنے بھی کام ہیں وہ تبھی ہوتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ اور یہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے اور انہوں نے 9 سال مزید بڑھا دیے، یعنی اصحاب کہف غار میں 309 سال ٹھہرے رہے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی اس مدت کو زیادہ بہتر جانتا ہے جو وہ ٹھہرے رہے، آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم اسی کے پاس ہے، کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ اور کیا خوب سننے والا، اس کے سوا کوئی ان کا دوست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یعنی آسمان و زمین کا غیب صرف اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کو سنتا اور دیکھتا ہے، اور وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے جو وحی کیا گیا ہے اسے پڑھتے رہیے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب کہف کا قصہ بس جامع طور پر بیان کیا ہے، اس میں بے شمار سبق ہیں، لیکن چونکہ یہ مختصر سا ہمارا وقت ہے اس لیے وہ سب کچھ بیان نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ ہر جمعے کو پڑھی جاتی صورت اور اس سے انسان کو نور ملتا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کو تفصیل سے جانیے، ہو سکے تو اس کا لفظی ترجمہ یاد کر لیں، اس کے معنی یاد کر لیں، اس کی تفسیری پوائنٹس دیکھیں اور اس کو حفظ کر لیں، تاکہ پھر پڑھتے رہیں اور اللہ کی طرف سے نور ملتا رہے۔